یرمیہ 39 باب۔ شاہ یہودہ صدقیہ کے 90 برس کے 10ویں مہینے میں شاہ بابل نبوکدنضر اپنی تمام فوجیں لے کر یروشلم پر چڑھایا اور اس کا محاصرہ کیا۔ صدقیہ کے 11ویں برس کے 4 مہینے کی 9ویں تاریخ کو شہر کی فضیل میں رخنا ہو گیا، اور شاہ بابل کے سب سردار یعنی نیرگل اور سرازر اور سمرگر نبو اور سرسکیم خواجہ سراؤں کا سردار اور نیرگل سرازر مجوسیوں کا سردار اور شاہ بابل کے باقی سردار داخل ہوئے اور درمیانی پھاٹک پر بیٹھے، اور شاہ یہودہ صدقیہ اور سب جنگی مرد ان کو دیکھ کر بھاگے، اور انہوں نے دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی باغ کے برابر تھا اس سے وہ رات ہی رات بھاگ نکلے اور بیابان کی راہ لی۔ لیکن کسدیوں کی فوج نے ان کا پیچھا کیا اور یریحو کے میدان میں صدقیہ کو جا لیا اور اس کو پکڑ کر ربلا میں شاہ بابل نبوکدنضر کے پاس حمات کے علاقہ میں لے گئے، اور اس نے اس پر فتویٰ دیا، اور شاہ بابل نے صدقیہ کے بیٹوں کو ربلا میں اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا اور یہودہ کے سب شرفا کو بھی قتل کیا، اور اس نے صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالیں اور بابل کو لے جانے کے لیے اسے زنجیروں سے جکڑا، اور کسدیوں نے شاہی محل کو اور لوگوں کے گھروں کو آگ سے جلا دیا اور یروشلم کی فصیل کو گرا دیا۔ اس کے بعد جلوداروں کا سردار نبوزردان باقی لوگوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے اور ان کو جو اس کی طرف ہو کر اس کے پاس بھاگ آئے تھے، یعنی قوم کے سب باقی لوگوں کو اسیر کر کے بابل کو لے گیا، پر قوم کے مسکینوں کو جن کے پاس کچھ نہ تھا جلوداروں کے سردار نبوزردان نے یہودہ کے ملک میں رہنے دیا، اور اسی وقت ان کو پاکستان اور کھیت بخشے۔ اور شاہ بابل نبوکدنضر نے یرمیہ کی بابت جلوداروں کے سردار نبوزردان کو تاکید کر کے یوں کہا کہ اسے لے کر اس پر خوب نگاہ رکھ اور اسے کچھ دکھ نہ دے، بلکہ تو اس سے وہی کر جو وہ تجھ سے کہے۔ سو جلوداروں کے سردار نبوزردان، نبو شزبان خواجہ سراؤں کے سردار، نیرگل سرازر مجوسیوں کے سردار اور بابل کے سب سرداروں نے آدمی بھیج کر یرمیہ کو قید خانے کے صحن سے نکلوا لیا اور جدلیہ بن اخیکام بن شافن کے سپرد کیا کہ اسے گھر لے جائے۔ سو وہ لوگوں کے ساتھ رہنے لگا، اور جب یرمیہ قید خانے کے صحن میں بند تھا، خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ جا عبد ملک کوشی سے کہے کہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اپنی باتیں اس شہر کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ خرابی کے لیے پوری کروں گا، اور وہ اس روز تیرے سامنے پوری ہوں گی، پر اس دن میں تجھے رہائی دوں گا، خداوند فرماتا ہے، اور تو ان لوگوں کے حوالہ کیا جائے گا جن سے تو ڈرتا ہے، کیونکہ میں تجھے ضرور بچاؤں گا اور تو تلوار سے مارا نہ جائے گا، بلکہ تیری جان تیرے لیے غنیمت ہوگی، اس لیے کہ تو نے مجھ پر توکل کیا، خداوند فرماتا ہے۔ آمین۔